اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، شریعت کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، شریعت کی حدود کو پامال کرنا، کتاب و سنت کے خلاف زندگی بسر کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا، گناہ کا کام انجام دینا، یہ چیز انسان کے لیے رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، اس تعلق سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آئیے ہم جانتے ہیں کہ گناہ ہے کیا چیز، گناہ کسے کہتے ہیں، ہمارے اسلام نے گناہ کا کیا تصور دیا ہے۔ ایک تو وہ گناہ جیسے قتل، زنا، چوری، ڈکیتی، یہ ایسے گناہ ہیں جس کو دنیا کا ہر مذہب گناہ مانتا ہے، دنیا کا ہر قانون گناہ مانتا ہے اور اسے غلطی تسلیم کرتا ہے۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والے کو گناہ کا کیا تصور دیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا گیا، پیارے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول گناہ کہتے کسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ آپ نے فرمایا تمہارے دل میں جو بات کھٹک پیدا کرے سمجھ جاؤ وہ گناہ ہے، تمہارے دل میں جو کام کھٹک پیدا کرے سمجھ جاؤ وہ گناہ ہے۔ تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو، تم کوئی بات کہنے جا رہے ہو، اس سے پہلے تمہارے دل کی طرف سے یہ گواہی آنے لگتی ہے کہ دیکھو اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، کہیں لوگ ملامت نہ کرنے لگ جائے۔ یاد رکھو، جب یہ خدشہ آ جائے دل میں تو سمجھ جاؤ وہ بات، وہ کام گناہ ہے۔ تو ہمارے اسلام نے گناہ کا تصور یہ پیش کیا، گناہ کی تعریف یہ بتائی، کہا جو چیز دل میں کھٹک پیدا کرے سمجھ جاؤ وہ گناہ ہے۔
میرے بھائیوں، گناہ کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے انفرادی زندگی میں فردن انسان ان گناہوں کے اثر انسانوں پر ہوتا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے پوری قوم، پوری سماج، پورے ملک کو بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ آج آپ کے سامنے گناہوں کے اثرات انسان کی انفرادی زندگی پر کیا پڑتے ہیں، اس تعلق سے چند نکات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات یاد رکھیے، گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتے جاتا ہے اور توبہ نہ کرے، اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ سے معافی نہ مانگے، تو اس کے دل میں یہ کالا پن بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ پوائنٹ رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اس گناہ سے وہ توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا جائے، گناہوں سے توبہ نہ کرے، پیارے نبی فرماتے ہیں اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے بھائیوں، انسان کا دل گناہوں سے کالا ہوتا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گناہ کی وجہ، نیکی کی وجہ سے انسان کے چہرے میں روشنی آتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کا چہرہ رونق ہوتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کے رزق میں فراوانی آتی ہے، کشادگی آتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، انسان کے بدن میں قوت آتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، نیکی کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت آ جاتی ہے۔ اور گناہ کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان بدنی اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے مخلوق کے دلوں میں، یعنی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، گناہوں کی وجہ سے چہرہ بھی کالا ہوتا ہے، یعنی رونق نہیں رہتا ہے چہرے میں، اور دل بھی کالا ہو جاتا ہے، رزق میں بھی کمی آتی ہے، اور بدنی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں، اور لوگ بھی اس کے خلاف اپنے دلوں میں نفرت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، انسان جب گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، گناہوں سے توبہ نہ کرے، تو اس کے پیچھے ایک سبب یہ ہے کہ یہ وہی انسان کرتا ہے جو گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، جو گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جب انسان گناہوں کو ہلکا سمجھنے لگے، جب انسان گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، جھوٹ بول رہے ہیں، ارے جھوٹ ہی تو بولے ہیں، ہم نے کون سا بڑا شرک کیا ہے؟ غیبت کر رہا ہے، ہم نے غیبت ہی تو کی ہے، کون سا بڑا شرک ہم نے کیا ہے؟ ہم نے چوری ہی تو کی ہے، ہم نے ڈکیتی ہی تو کی ہے، ہم نے کون سا بڑا شرک کیا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، انسان گناہوں کی طرف جو بڑھتا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المؤمن یری ذنوبہ، ایک مومن
गुनाहों को कैसा तसव्वुर करता है। आपने फरमाया एक मोमिन छोटे छोटे गुनाहों को पहाड़ जैसे तसव्वुर करता है। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे गुनाहों को पहाड़ जैसे गुनाह समझता है एक मोमिन। ऐसा ही तसव्वुर करता है जैसे बुलंद पहाड़ हो, उस पहाड़ के नीचे बैठा हो और वो पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा हो। एक मोमिन छोटे छोटे गुनाहों को भी इतना बड़ा गुनाह तसव्वुर करता है। आपने फरमाया व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु, और एक फाजिर इंसान, एक फासिक इंसान बड़े बड़े गुनाहों को बहुत छोटा समझता है, इतना छोटा समझता है, इतना हल्का समझता है कि जैसे एक मक्खी नाक में आकर बैठती है, हाथ में इशारा, हाथ से इशारा किया, वो मक्खी उड़ गई। ऐसे ही एक फासिक और फाजिर बड़े बड़े गुनाहों को इतना हल्का समझता है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि देखिए गुनाहों का असर इंसानी ज़िंदगी पर पड़ता है, और उनमें से एक असर यह है कि गुनाह की वजह से इंसान का दिल काला होने लगता है, और अगर तौबा ना करे तो पूरा दिल काला हो जाता है और दिल सख्त हो जाता है, दिल में जंग लग जाता है। इसी तरीके से गुनाहों का असर इंसानी ज़िंदगी पर जो पड़ते हैं उनमें से एक ये है कि इंसान की रिस्क में बरकत नहीं आती। इंसान के रिस्क में, रोज़ी रोटी में बरकत नहीं आती है, बरकत चली जाती है। एक इंसान बड़ी मेहनत से कमाता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है अपने लिए, अपने बीवी बच्चों की परवरिश के लिए, पेट के लिए, बगैर कमाए हुए इस दुनिया में गुजारा ही नहीं। कमाना पड़ेगा ही, मेहनत करना पड़ेगा ही, रोजी रोटी के लिए मजदूरी या मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बगैर इसके तो गुजारा हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखो, अगर इंसान रोजी कमाने के लिए अल्लाह की इबादत को छोड़ दे, अल्लाह के घर से दूर हो जाए, अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, दीन से दूर हो जाए, नेक काम से दूर हो जाए, तो उसके रिस्क में बरकत नहीं आती, उसके रिस्क में कुशादगी नहीं आती। वो खाना तो खाएगा बहुत अच्छा, लेकिन उसे सुकून नसीब नहीं। उसके पास दौलत की कमी तो नहीं होगी, लेकिन हवस और ज्यादा होगा, और चाहिए, उसे सुकून नसीब नहीं होगा, इसलिए कि उस रिस्क में बरकत नहीं। वो अल्लाह के घर से दूर होकर, अल्लाह की इबादत से दूर होकर, अल्लाह की नाफरमानियों में जिंदगी बसर करते हुए रोजी कमाता है, तो याद रखो उस रिस्क में बरकत नहीं, उस रिस्क में सुकून नहीं। हाँ, अगर इंसान अल्लाह की इबादत से जुड़ जाए, अल्लाह के नेक कामों से जुड़ जाए, दीन के काम से जुड़ जाए, अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए, जिंदगी बसर करते हुए रोजी कमाए, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान के रिस्क में बरकत रखा है, ऐसे इंसान की रिस्क में बरकत आती है। इंसान मेहनत और मजदूरी करने के बाद 2 रोटी ही खाएगा, लेकिन उसे सुकून नसीब होगा, उसे इत्मीनान नसीब होगा। एक इंसान मेहनत और मजदूरी करने के बाद अल्लाह की इबादत कर रहा है, दीन के काम से जुड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर रहा है, तो वो जो भी कमाएगा खाएगा उसे सुकून नसीब मिलेगा, और उसके रिस्क में बरकत आएगी, उसके घरों में भी बरकत आएगी। जैसा कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक मशहूर वाक़या है। 2 भाई थे। एक भाई मेहनत करता था, मजदूरी करता था, कमाता था, और दूसरा भाई प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैठकर आपके पास जाकर तालीम हासिल करता था, इल्म हासिल करता था। वो भाई जो मेहनत और मजदूरी करता था, उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की। क्या कहा अल्लाह के रसूल, ये मेरा जो भाई है ये पढ़ते रहता है, इल्म हासिल करते रहता है, और मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, मेरे कमाई से ये खाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या कहा, उसका क्या जवाब दिया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लअल्लक तुरज़क़ून, तुम्हें क्या पता इसके इल्म हासिल करने की वजह से तुम्हें अल्लाह रिस्क दे रहा है, इसका दीन से जुड़े रहने की वजह से, अल्लाह की इबादत से जुड़े रहने की वजह से, नेक काम में जुड़े रहने की वजह से अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत का नुज़ूल कर रहा है, और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं।
میرے بھائیوں یہاں دیکھو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تصور دیا ہمیں اور آپ کو، یہ تصور دیا کہ جو اللہ کے دین سے جڑا رہے گا، اللہ کی عبادت سے جڑا رہے گا، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے نیک کام کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے روزی روٹی میں بھی برکت نازل فرمائے گا اور اس کے گھروں میں بھی برکت نازل فرمائے گا۔ لیکن افسوس آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیے، آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، نماز سے دور ہو کر، اللہ کے گھر سے دور ہو کر، اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر آج انسان روزی کماتا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے شکایت کرتا، میری تجارت میں برکت نہیں، میری بزنس میں برکت نہیں، میری کمائی میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں سکون نہیں، ہم فلاں مسئلے میں الجھے ہیں، ہم فلاں مسئلے کا شکار ہیں، فلاں چیز سے ہماری ٹینشن ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو رزاق ہے، اگر اس کو بھول کر ہم روزی حاصل کریں گے، دنیا تو گزر جائے گی، رزق تو مل جائے گا، سکون نصیب نہ ہوگا، برکت نصیب نہ ہوگی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کا ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ دیکھیے انسان روزی روٹی کے لیے اللہ کو بھول کر انسان روزی روٹی حاصل کر رہا ہے، اور رزاق رازق جو روزی دے رہا ہے اللہ، انسان اس کو ہی بھولا ہوا ہے، انسان اس کو ہی بھولا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو گناہوں کا اثر انسانی زندگی میں جو مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت نہیں آتی، انسان کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے انسانی زندگی میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ موجودہ نعمتیں چھین لی جاتی ہے، آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، خود انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ہاتھ بھی نعمت، زبان بھی نعمت، آنکھ بھی نعمت، انسان کن کن نعمتوں کو شمار کرے گا؟ اگر اپنے جسم سے باہر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان گننا چاہے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں اور غلطیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کون سی نعمت سے کب محروم کر دے ہم کہہ نہیں سکتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں رہو اور جہاں چاہو جاؤ، جنت میں سیر کرو اور جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، لیکن یاد رکھو اس سبق کو فراموش نہ کرنا، اللہ کی اس بات کو مت بھولنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ کیا ہوا؟ شیطان مردود نے دونوں کو بہکایا اور ان کو لغزش میں مبتلا کر کے جنت سے باہر نکلوا دیا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھو آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے ایک غلطی کی، ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی عظیم نعمت سے باہر کر دیا۔ اب ہم دیکھیں ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، ہم صبح شام کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنے نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ رب العالمین کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کرنے سے، گناہ کا ارتکاب کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں بھی روک لی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو اثر مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، انسان کی نیکیاں بیکار ہو جاتی ہے، اور خاص کر انسان اگر برائی کا ارتکاب تنہائی میں کرے، گناہ کا ارتکاب خلوت میں کرے، اکیلے میں اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال التہامۃ بیضاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت سارے نیکیاں لے کر آئیں گے۔ ان کی نیکیاں ایسے ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑوں کے مانند ان کی نیکیاں چمک رہی ہوں گی، تہامہ پہاڑوں کے مانند ان کی نیکیاں روشن ہوں گی، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہباء منصورا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ذرات بنا کر اللہ اڑا دے گا۔ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صفہم لنا، کہا اے اللہ کے رسول ان لوگوں کی پہچان کیا ہے، ان لوگوں کی صفات کیا ہے، ان لوگوں کی علامت کیا ہے، ہمیں بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی کی وجہ سے ہم بھی اس گناہ کا شکار ہو جائیں اور ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم، کہا سنو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ جیسے تم راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن جب خلوت میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے، جب اکیلے میں ہوں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تنہائی میں اکیلے میں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اور آج دیکھو، آج کے اس ماحول میں دیکھو، اکثر لوگ اس برائی کے شکار ہیں، لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ نمازی حاجی بنتے ہیں، متقی پرہیزگار بنتے ہیں، بڑا نیکوکار بنتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے برائی کا موقع ملتے ہی برائی کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو، اور خاص کر میں نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں کو دیکھیے جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، انٹرنیٹ جو چلاتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دیکھو، ماں باپ کے سامنے بڑا سیدھا سادہ، لوگوں کے سامنے بڑا سیدھا سادہ، نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی، آج اکثر نوجوان بچے بچیاں اس برائی کے شکار ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک پر گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، گندی گندی چیزیں سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھو اللہ رب العالمین کی نافرمانی اگر خلوت میں تنہائی میں کرو گے تو نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کے سامنے ہم گناہ کریں، تنہائی میں گناہ نہ کریں، نہیں، گناہ ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے ہو، بھیڑ میں ہو، تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، جہاں بھی رہیں گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، تب ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں گناہوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ انسان کو سست بنا دیتا ہے، گناہ انسان کو کائل بنا دیتا ہے، جبکہ نیکی انسان کو چست بنا دیتی ہے، نیکی انسان کو مسلسل حرکت و عمل میں مصروف رکھتی ہے، نیکی انسان کو چست بنا دیتی ہے، اور گناہ انسان کو کاہل اور سست بناتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان رات میں سوتا ہے تو شیطان ہر انسان کی گدی میں 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹھیاں لگاتا ہے۔ گدی بولے تو یہ ہر رات جب انسان سوتا ہے تو ہر انسان کی گدی میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹھیاں لگاتا ہے، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے، آذان ہوتی ہے، آذان سن کر انسان اگر جاگتا ہے، جاگنے کے بعد جو دعا ہے وہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔
ایک گاٹھی کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے، وضو کی بعد کی دعا پڑھتا ہے تو اس کی دوسری گاٹھی بھی کھل جاتی ہے، اور جب مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کی تیسری گاٹھی بھی کھل جاتی ہے جو شیطان نے اس کی گدی میں لگایا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایسے انسان کی جب صبح ہوتی ہے تو کس حالت میں صبح ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، کہ ایسے انسان کی جب صبح ہوتی ہے وہ ایسا انسان چاق و چوبند ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اور دل میں کام کرنے کا ایک عجیب حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو آذان سن کر سوئے رہتا ہے، اس کے بالمقابل جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، وقت پر نہ پڑھے، جن کی صبح 7-8 بجے ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اصبح خبیث النفس کسلان۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان اذان سن کر جو سوئے رہ جائے، نماز با جماعت ادا نہ کرے، جن کی صبح 7-8 بجے ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی جب صبح ہوتی ہے تو اس کے نفس کا پورا ہار ہوتا ہے، اور پوری طور پر اس کی طبیعت میں سستی، کاہلی، بوجھل ہوتی ہے۔ اور اللہ کی قسم میں کھا کر کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے، آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے کہ جس دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہو، اس دن پورے دن بھر کیسی پھرتی اور چستی ہوتی ہے، اور جس دن نماز فجر ہم سے فوت ہو جاتی ہے، اس دن دیکھو وہ نشاط نہیں، وہ پھرتی نہیں، وہ فیلنگ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے سستی پیدا ہوتی ہے، گناہ انسان کو کاہل بناتا ہے، جبکہ نیکی انسان کو پھرتی بناتی ہے، انسان کے اندر چستی پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی ذہن متاثر ہوتی ہے، انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، ان کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، فہم اور سمجھ کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ، انہوں نے جب اپنے ایک شاگرد کو دیکھا جو بڑا ہی ذہن اور بڑی ہی صلاحیت کا حامل انسان تھے، ان کا ایک شاگرد، جب انہوں نے اپنے اس شاگرد کو دیکھا، امام مالک بن انس رحمہ اللہ اپنے اس شاگرد رشید کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نور ملا ہے، جو یہ صلاحیت ہے، یہ ذہانت اور فطانت ہے، یہ جو لیاقت ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔ کہا اے شاگرد رشید، اس نور کی حفاظت کرنا، اس ذہانت کی حفاظت کرنا، اس صلاحیت کی حفاظت کرنا، گناہ کر کے، معصیت کر کے اپنی اس ذہانت کو خراب نہ کر لینا، اپنی اس صلاحیت کو کم نہ کر لینا۔ تو پتہ چلا گناہوں کی وجہ سے صلاحیت ختم ہوتی ہے، فہم اور سمجھنے کا مادہ کم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ذہانت بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں۔ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر انفرادی طور پر کیا پڑتے ہیں، ایک چند نکات آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔